وسیم ایک بڑے صنعت کار طفیل ربانی کا 15 سالہ نوجوان بیٹا تھا جو مہم جو مزاج کا مالک تھا۔ مختلف کنڈرات کا دورہ کرنا، خزانوں اور نوادرات کی تلاش اس کا شوق تھا۔ پیسے کی فراوانی تھی، والد بزنس میں مصروف ہوتے جبکہ والدہ نے ایک غیر سرکاری تنظیم قائم کر رکھی تھی جہاں وہ مصروف رہتی۔ کچھ دن پہلے وسیم کی ملاقات پروفیسر نجمی سے ہوئی۔ پروفیسر صاحب نوادرات جمع کرنے کے شوقین تھے۔ وسیم اکثر ان سے ملتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ پروفیسر صاحب کے گھر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک پروفیسر صاحب نے کہا، نویلا کے جنگلات کے اندر ایک پرانا قلعہ ہے۔ اس قلعے کے اکپیے میں بیش قیمت نوادرات دفن ہیں۔ اگر کسی طرح وہ نوادرات حاصل ہو جائیں تو ہمارے دن پھر جائیں گے۔ ان نوادرات کی قیمت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم نے کسی غیر ملکی عجائب گھر کو وہ نوادرات بیچ دیے تو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ وسیم حیران ہو کر پروفیسر نجمی کی باتیں سن رہا تھا۔ لیکن ایک اہم بات ہے کہ نویلا کے جنگلات دراصل سانپوں کی ماچ گاہ ہیں۔ سمجھو وہاں تمہیں قدم قدم پر سانپ ہی سانپ ملیں گے۔ وسیم کو ایک لمحے کے لیے اپنے سارے جسم میں سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ ساتھ ہی پروفیسر نجمی کی شخصیت بھی پراسرار سی لگی۔ کیا ہوا بھائی؟ ابھی سے ڈر گئے؟ پروفیسر صاحب نے اسے غور سے دیکھا۔ نہیں تو میں کسی سے نہیں ڈرتا، وسیم جوش سے بولا۔ شاباش میرے شیر۔ یہ سن کر پروفیسر کو بہت خوشی ہوئی۔ اب تمہیں میں ایک دکان کا پتہ بتاتا ہوں جہاں سے تمہیں سانپوں سے بچاؤ کا لباس خریدنا ہے۔ تھوڑا مہنگا ہوگا مگر تمہاری حفاظت خوب کرے گا۔ یہ میں آج ہی خرید لوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر جاؤ اور تیاری کرو، کل تمہیں اس مہم پر روانہ ہونا ہے۔ نویلا کے جنگلات کو گوگل میپ پر تلاش کرتا ہوا وسیم اپنی کار میں آگے بڑھ رہا تھا۔ والدین گھر پر نہیں تھے، اس لیے گھر کے پرانے ملازم خان بابا کو نویلا کے جنگلات کے بارے میں بتا کر روانہ ہو گیا۔ وسیم بے حد پرجوش تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نوادرات سے بھرا صندوق ابھی اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ اسے لے اڑے گا۔ لیکن آگے راستہ بہت دشوار تھا۔ ایک سرسراتا ہوا سانپ جنگل کی ابتدا میں ہی اچانک نظر آ گیا تھا جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وسیم نے ایسا نیلا سانپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے پروفیسر کی بات یاد آ گئی کہ نیلے سانپ مکمل زہریلے ہوتے ہیں، یعنی ان کی نس نس میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے۔ اس نے اسپارک گن سے سانپ کا نشانہ لیا مگر اسپارک گن کی چنگاری نے بھی سانپ کا کچھ نہ بگاڑا۔ وسیم نے سوچا کہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر پروفیسر نجمی کے سامنے اپنی بے عزتی کا خیال آیا۔ ارے سانپ کہاں گیا؟ وسیم نے آنکھیں ملیں، لیکن اب وہاں کسی سانپ کا نام و نشان نہ تھا۔ چلو بلا ٹلی، وسیم خوشی سے بولا۔ لیکن اچانک رسی کا پھندا وسیم کے گلے میں آیا اور وسیم کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جان توڑ رسی کے پھندے سے خود کو چھڑانے لگا اور یہ دیکھ کے اس کے آواز گم ہو گئی کہ جسے وہ رسی سمجھ رہا تھا وہ سانپ تھا جو اس کے گلے میں پھندا بنا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے خوف سے وسیم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ آخر وسیم کدھر گیا ہے؟ رات ہو گئی ہے، وہ اب تک نہیں لوٹا۔ تم کیسی ماں ہو جس کو اپنے بیٹے کی خبر نہیں؟ طفیل صاحب اپنی بیگم کو ڈانٹ رہے تھے۔ وہ صرف میرا بیٹا ہی نہیں، آپ کا بھی بیٹا ہے، بیگم طفیل نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ صاحب وسیم میاں نویلا کے جنگلات کی طرف گئے ہیں، خان بابا نے انکشاف کیا۔ یہ کون سے جنگلات ہیں اور کہاں ہیں؟ بیگم نے سوالی لہجے میں کہا۔ یہ لڑکا اور اس کی مہم جوئی ہم سب کو کسی دن لے ڈوبے گی، طفیل سے بولے۔ چھوٹے صاحب اپنی کار پر گئے ہیں، ملازم نے بتایا۔ کار میں ٹریکر لگا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً ٹریکر کمپنی کو فون کیا۔ طفیل صاحب پولیس موبائل کے ساتھ نویلا کے جنگل کے باہر کھڑے تھے۔ وسیم کی کار بھی وہیں موجود تھی مگر وسیم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ طفیل صاحب دیوانہ وار جنگل کی طرف پڑے، لیکن اسی لمحے ان کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ بیٹے کے لیے بہت پریشان ہے طفیل صاحب۔ کون ہو تم؟
کہاں ہے میرا بیٹا؟ بیٹے سے بھی ملوا لیں گے، سنا ہے آپ کا بیٹا اکلوتا ہے۔ کیا کیا چاہیے تمہیں؟ طفیل صاحب بے صبری سے بولے۔ فقط 20 کروڑ۔ 20 کروڑ؟ طفیل صاحب نے دہرایا۔ انسپکٹر جامی جو طفیل صاحب کے ساتھ ہی کھڑے تھے ساری گفتگو سن اور سمجھ چکے تھے۔ فون بند ہو چکا تھا، طفیل صاحب کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ انسپکٹر جامی نے انہیں دلاسا دیا۔ فون کرنے والے کے نمبر کو ٹریس کیا گیا لیکن وہ نمبر ٹریس نہ ہوا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے وسیم اسی جنگل میں موجود ہے، انسپکٹر جامی نے تجزیہ کیا۔ پھر ایک افسر سے کہا، حوالدار مزید نفری بلاؤ، ابھی جنگل کا محاصرہ کرنا ہے۔ نہیں انسپکٹر، میرے بیٹے کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں طفیل صاحب، وسیم کو کچھ نہیں ہوگا۔ جنگل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، وسیم کو لے کر باہر نکلواؤ ورنہ انتہائی سخت کارروائی کی جائے گی۔ اعلان وقفے وقفے سے 3 بار کیا گیا لیکن کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ ہم آخری بار تنبیہ کر رہے ہیں، 10 تک گنتی گنی جائے گی، باہر آ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پتوں کے سرسرانے کی آواز پر سب کی نگاہیں اس سے مت اٹھیں جہاں سے پروفیسر نجمی اپنا حفاظتی لباس پہنے جنگل سے باہر آ رہے تھے۔ ان کی نشاندہی پر چند سپاہی بے ہوش وسیم کو اسٹریچر پر ڈال کر لے آئے۔ سب لوگ اسے لے کر اسپتال پہنچے۔ وسیم کو ہوش میں آتا دیکھ کر طفیل صاحب بیٹے کی جانب لپکے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ پاپا میں یہاں، وہ جنگل، پروفیسر، نوادرات، سانپ، وسیم اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ سب جھوٹ تھا بیٹا، اس پروفیسر نے تمہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ 20 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہا تھا، یہ تھا اس کا اصل روپ۔ پولیس کے بر وقت اقدام اور اللہ کے فضل نے تمہیں بچا لیا۔ مجھے معاف کر دو میرے بیٹے، مجھے معاف کر دو۔ پیسے کمانے کی دھن میں اپنا فرض فراموش کر بیٹھا تھا۔ مجھے بھی معاف کر دو میرے بیٹے۔ بیگم طفیل بھی پیچھے سے شرمسار ہو کر آگے آئی۔ نہیں نہیں ممی پاپا، مجھے شرمندہ نہ کرے، میں نے بھی اس شوق کو اپنے سر پر حد سے زیادہ سوار کر لیا تھا۔ تینوں کی آنکھوں میں خوشی اور ندامت کے آنسو تھے۔